السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد سید المرسلین و امام المتقین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس 15 روزہ درس کا عنوان ہے، پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ گناہ کبیرہ۔ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاص طور پر بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مکمل طریقے سے، اور چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا ہے، ان تجتنبون کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ انسان ہے، اس سے چھوٹے گناہ بھی ہو جاتے ہیں جانے یا انجانے میں، اور بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو انشاءاللہ العزیز اس کے چھوٹے گناہ بھی اللہ درگزر فرما دے گا اور بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ ان بڑے بڑے گناہوں سے دور رہو گے، بچتے رہو گے، پرہیز کرتے رہو گے، تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو۔ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں، باعزت جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے گناہوں سے اجتناب اور پرہیز اور بچاؤ چھوٹے گناہوں کی مغفرت اور بخشش اور معافی کا ذریعہ ہے، وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر آئے یا ہو گیا اور اسے صاف کر کے آئے تو چھوٹے غلطیوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں باعزت جگہ میں داخل کریں گے، تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جنت میں داخلے کی ضمانت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 37 کے اندر بیان فرمایا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے، غلطیوں سے اور بڑے بڑے فحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب ان میں سے کوئی غصہ آ جاتا ہے تو اسے درگزر کر دیتے ہیں۔ گویا نجات کے لیے بڑے گناہوں سے بچنا اور پرہیز کرنا بہت ہی ضروری اور ایک طرح سے واجب امر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے خطاؤں سے، پاپ کے کاموں سے بچتے ہیں،
اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، زناکاری، بدکاری اور اس تک لے جانے والی چیزوں سے بچتے ہیں۔ یہ کہ کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھو بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت کشادہ بخشش والا ہے۔ یعنی بڑے گناہ سے اگر ہم بچتے رہے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز دوسرے نماز تک کے لیے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان میں کیے ہوئے یعنی چھوٹے گناہوں کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے، مٹانے والا سامان ہے۔ یا یہ بات یاد رہے میرے بھائیو، انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے، انسان کے لیے جہنم کا لقمہ بننے کے لیے کافی ہے بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچنا۔ بڑے بڑے گناہوں کا کرنا دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کے لیے کافی ہے، اور قبر میں عذاب قبر پانے کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے کافی ہے، اور جہنم کا لقمہ بننے کے لیے کافی ہے۔ اور انسان ان گناہوں سے دنیا ہی میں بچتا ہے، مرنے کے بعد تو نیکیوں اور گناہوں کا بدلہ پاتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی فرصت نہیں کہ 2 مہینہ بعد، 3 مہینہ بعد، 4 مہینہ بعد یا بڑھاپا آ جائے گا تب۔ ہمیشہ گناہوں سے بچنا، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے جس کا علم کسی کو قطعاً اور ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ اے میرے مسلمان بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان بڑے بڑے گناہوں کو جانیں اور پہچانیں اور سمجھیں، جس سے بنا بچے اللہ تعالیٰ نہ ہمارے چھوٹے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اور نہ ہی ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے گا، اور نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ باعزت استھان اور جگہ دے گا۔ جاننا ضروری ہے۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا اور اجتناب کرنا یہ مومنوں کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نمایاں پہچان ہے، ظاہر پہچان ہے۔ اور بڑے بڑے گناہوں کو کرنا اور کھلم کھلا کرنا، یہ انسان اپنے آپ کو آخرت میں جہنم کا لقمہ بناتا ہے۔ تو بڑے گناہ کیا ہیں؟ اسے جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور بڑے بڑے گناہ ہیں کیا، یہ بھی ایک بندے کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ علماء کرام نے بڑے بڑے گناہوں کی تعریف میں چند باتیں کہی کہ کیسے آدمی جان پائے یہ بڑا گناہ ہے اگر نام نہیں جانتا۔ ظاہر سی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید جو ہمارے اور آپ کے لیے دستور حیات، جس کے اندر جہنم کا بھی ذکر ہے اور جنت کا بھی ذکر ہے، اللہ کی ناراضگی کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی رضامندی کا بھی ذکر ہے، جو شخص غور و فکر کے ساتھ، تدبر اور تمعن کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، سمجھے گا، وہ جان جائے گا کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح سیریل وائز یاد کرنا مشکل ہو، لیکن بندہ جان جاتا ہے۔ علماء نے تعریف کی ہے کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ جرم جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حد متعین کی ہے، وہ کیا ہے؟ بڑے گناہ ہیں۔ جیسے چوری، حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ شراب پینا، حد کیا ہے؟ کوڑے۔ زناکاری، حد کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کرنا، بے شادی شدہ ہے تو کوڑے برسانا، وغیرہ وغیرہ۔
زمین پر فساد مچانا، زمین پر فساد فتنے پھیلانا، تو جن گناہوں کی حد اللہ تعالیٰ نے حدود یا قصاص اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دی ہے، متعین کر دیا، وہ بڑے گناہ ہیں۔ چوری کیا ہوا؟ بڑا گناہ۔ زناکاری کیا ہوا؟ بڑا گناہ۔ شراب پینا کیا ہوا؟ بڑا گناہ۔ فتنے اور فساد مچانا اللہ کی زمین پر کیا ہوا؟ وغیرہ وغیرہ۔ ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کرنے کی دھمکی دی ہے قرآن مجید کے اندر۔ کس گناہ پر یہ عذاب؟ جیسے سود خور کا عذاب آپ لوگ جانتے ہیں، رشوت دینے والے کا عذاب جانتے ہیں کہ رشوت دینے والا لینے والا جہنم میں جائے گا، ہے گا؟ تو جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بڑا گناہ۔ اسی طریقے سے ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے، جیسے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت تو یہود و نصارہ پر کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ لعنت اللہ کے رسول کا لعنت ہوگی اس عورت پر جو اپنے بال میں جوڑے بڑے بڑے بال مصنوعی بال لگاتی ہے، بھوں کو باریک کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جس گناہ پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہوئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ گناہ جس کی دنیا میں حد ہے، ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کی دھمکی دی ہے، یا اللہ کی لعنت ہے، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے، وہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں؟ بڑے بڑے گناہ۔ اور گناہ کیسے انسان محسوس کرے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے؟ علماء کرام نے گناہ کی تعریف کی، ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس فوائد۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کے دل میں کھٹک ہو جائے کہ لوگ جان نہ لیں، لوگ سن نہ لیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تو جان جائیے یہ کیا ہے؟ گناہ۔ مثال کے طور پر ہم لوگ اپنے جوتے اور چپل آفس کے باہر نکالے ہوئے ہیں، کوئی بھی چور ایسا بتا دیجئے کہ وہ چوری کرنے کے لیے جب ہاتھ بڑھائے جوتے کو اٹھانے کے، کیا اس کے دل میں کھٹک نہیں پیدا ہوگی؟ دائیں بائیں دیکھے گا نہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو یہ کیا ہے؟ گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دل بنایا ہے کہ اس دل میں اس طرح کے احساسات اور کھٹک اور ٹینشن پیدا ہی ہو جاتا ہے، ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ تو یہ گناہ ہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو یہ ہوئے بڑے بڑے گناہ۔ اور بڑے گناہوں سے اگر بغیر صفائی کے کوئی دنیا سے گیا، بغیر صفائی کے کوئی بھی بندہ دنیا سے گیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینا چاہے گا تو دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو دھمکی دی ہے اس کا وہ مستحق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں آخرت کا احساس پیدا فرما دے، اللہ کی تعظیم کا احساس ہمیں ہو جائے، اور اللہ کا حد جس طرح احترام کرنا چاہیے، جس طرح تعظیم کرنی چاہیے، اس طرح کا احترام اور تعظیم کرنے والا ہی رب کی معصیت اور گناہ کے کاموں سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا اور بچا رہے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا احترام نہیں ہوگا، جس طرح اللہ کا احترام ہونا چاہیے، جس کے دل میں اللہ کی تعظیم اور عظمت نہیں ہوگی، جس طرح اللہ کی تعظیم اور عظمت ہے وما قدر اللہ حق قدر، جس طرح قدر ہونی چاہیے اللہ کا، جس طرح اللہ کا احترام ہونا چاہیے، اس طرح جتنا ہی ہمارے دل میں اللہ کا احترام ہوگا، اللہ کی قدر ہوگی، اللہ کی عظمت ہمارے ذہن و دماغ میں ہوگا،
اور جتنے ہم اللہ کی تعظیم کریں گے اتنے ہی ہم بڑے اور چھوٹے گناہ سے بچیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ پہلا احترام ہے، جو مانا ہے کرنے کو حکم دیا کرو، اور جس سے روکا ہے دائیں بائیں دیکھ کر کے کر ڈالو، دائیں بائیں دیکھ کے کر ڈالو، بلکہ کیا کرو، اس سے بچو۔ اور بچنے میں رب کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ ہے، سراپا ہمارا فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ کبائر کے سلسلے میں بڑے بڑے گناہ کے بارے میں چند تمہیدی کلمات کے بعد علماء کرام نے قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کچھ علماء کرام نے کہا کہ بڑے بڑے گناہ صرف 7 ہیں، اور وہ دلیل پکڑا ان لوگوں نے اس حدیث سے جس میں ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک و برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ کچھ علماء نے 70 کہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ قرآن اور حدیث کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ 70 ہیں، اور کچھ علماء نے 700 کہا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے ایک مورخ جن کا پورا نام حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کتاب و سنت کے نصوص اور آیات اور احادیث کو چھان بین کر پرکھ کر جانچ کر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کم و بیش بڑے بڑے گناہ 70 ہیں۔ کم و بیش بڑے بڑے گناہ کتنے ہیں؟ اور یقیناً ان 70 گناہوں سے جو بچ گیا یا ان کو دھل ڈالا اپنی توبہ کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے، دوسری نیکیاں بڑھا کر وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا، اللہ کی رحمت پا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 70 سے بچنے کی، دل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہوئے ہیں ان سے سچی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید اللہ کے رسول سے ثابت دوسری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، آمین۔ آئیے ہم سرسری طور پر بڑے بڑے گناہ بتاتے ہیں، سارے یہ 70 بڑے بڑے گناہ، لیکن ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نمبر 1 اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ بڑا نہیں ہو سکتا، وہ کفر اور شرک ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی بندے کا کوئی نیک عمل دربار الہی میں قبول نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی توحید الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اللہ کی کسی مخلوق کو ہم مثل ماننا، برابر ماننا، یا پارٹنر اور شریک و ساجھیدار ماننا، چاہے زبان سے اور چاہے دل سے، چاہے عمل سے، چاہے عقیدے سے، ہے نا۔ ہو سکتا ہے ہم زبان سے نہ کہیں لیکن دل میں وہی عمل ہو کہ ہم مان رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا بڑا گناہ ناحق کسی مسلمان کا قتل کرنا، ناحق کسی مسلمان کا قتل کرنا۔ نمبر 3 جادو، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کیا؟ جادو۔ نمبر 4 نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑنا۔ ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز، مرد یا عورت، دن اور رات میں فرض ہے۔ جان بوجھ کر سستی اور لاپرواہی میں، کاہلی میں، بنا شرعی عذر اور بہانے کے نمازوں کو چھوڑنا یا کسی بھی نماز کو چھوڑنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جتنے ذکر ہوئے اگر کوئی کر کے گیا بنا توبہ کے گیا تو جہنم کا وہ لقمہ بنے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ نمبر 5 زکوٰۃ نہ ادا کرنا، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ اور توحید اسلام کا رکن ہے۔ پہلے توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ۔
زکوٰۃ نہ ادا کرنا، مال ہے زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے چھٹا بڑا گناہ ہے طاقت رمضان کے روزے کے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بنا شرعی عذر کے رمضان المبارک کے فرض روزے نہ رکھنا، یہ بڑا گناہ ہے. نمبر 7 بڑا گناہ، طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت کے باوجود، حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا. طاقت ہے حج کرنے کی، استطاعت ہے حج کرنے کی، اور حج اس کے اوپر فرض اور واجب ہو چکا ہے، لیکن اگلے سال ٹال مٹول کر کے مر گیا اور اسے اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کی توفیق رب کائنات کی جانب سے نہ ملی. طاقت ہے حج، استطاعت ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے. نمبر 8 میرے بھائیوں دھیان سے سنیں گے، اللہ ہم سب کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچائے. نمبر 8 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، خاص طور پر دین کے معاملے میں. ماں باپ کی، ماتا پتا کی، والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی وہی جائز ہے جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، لیکن اگر رب کی نافرمانی نہیں، ان کے کسی بھی حکم پر وہ حرام کام کا حکم نہیں دیتے ہیں، حلال کام کا حکم دیتے ہیں، تو ان کی نافرمانی یہ بڑے گناہوں میں سے. اور ماں باپ کا نافرمان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ اس کا بدلہ دنیا میں پہلے دے دے گا، آخرت میں تو اس کا بدلہ ہے ہی. اسی طریقے سے نمبر 9 اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمارے رشتہ داروں کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کے رشتہ داروں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہم سب کا ذہن و دماغ، دل اور دماغ ایسا بنا دے کہ اس بڑے گناہ سے سب بچ جائیں اور اس بڑے گناہ کے کرنے کا سبب اور ذریعہ نہ بنے. رشتے اور ناطے کو کاٹنا بنا کسی شرعی ضرورت کے، بنا کسی شرعی مصلحت کے، ماں کے رشتے کو، باپ کے رشتے کو کاٹنا، صلہ رحمی یہ رزق میں برکت اور عمر میں زیادتی کا سبب ہے، اور رشتہ ناتا کاٹنے والے سے اللہ اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے. نمبر 10 اللہ محفوظ رکھے، امت کے سارے مرد اور عورتوں کو جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، زناکاری یہ بڑا گناہ ہے، اور جس طرح زناکاری بڑا گناہ ہے ایسے ہی ہر وہ عمل جو زناکاری تک پہنچائے، زناکاری کا راستہ آسان اور ہموار کرے، وہ بھی کیا آئے گا؟ فحش میں آئے گا، فواحش و منکرات میں آئے گا، اور وہ بھی بڑا گناہ ہے. سوچ لیں، فلم بازی کرنے والے، گانے سننے والے، ناچ دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، سوچ لیں زناکاری یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حد دنیا ہی میں رکھی ہے. اب کیا ہم پسند کریں گے؟ اپنے لیے کیا پسند کریں گے؟ یہ نہیں کہ ابھی جوانی ہے، ابھی وسائل ہے، نیٹ ہے، جو چاہو کر لو. اللہ محفوظ رکھے ہمیں اور ہماری ذریت کے ذریتوں کو اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں. زناکاری یہ بڑا گناہ ہے. 11 نمبر کا بڑا گناہ لواطت، جس کو کہا جاتا ہے آپ کی زبان میں سماج کے لونڈے بازی. اللہ یہ اور بڑا گناہ، یہ تو سیدھے پاخانہ کھانا ہے. یا ایسے لوگوں کی تو سزا بازو میں نے کوئی سزا ہی نہیں، اتنا بڑا خطرناک گناہ. بالوں نے کہا کھڑا کر کے دیوار گرا دو اس کے اوپر، گردن فون مار دو. اللہ محفوظ رکھے ہماری ذریت کو اور ہمارے بال بچوں کو لواطت، اغلام بازی. اسی طریقے سے 12 نمبر اصغر صاحب اور عطا الرحمان صاحب، 12 نمبر بڑا گناہ دنیا کی مالداری کی حوث اور لالچ. دنیا کے اندر عزت کمانے کی حوث اور لالچ،
اس نے بہت سارے لوگوں کو مجبور نہیں کیا، جان بوجھ کر دل کی کشادگی کے ساتھ اس گناہ کو سود 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 سود، چاہے وہ فلیٹ اور پلاٹ لینے کے لیے کیا جائے، چاہے وہ سود لینا، سود دینا، سود پر گواہ بننا، سودی معاملات کو اپنے قلم سے لکھنا، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ بڑے گناہ ہیں، بلکہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ لوگوں، اللہ جب چاہے گا تب مالدار ہوگے، لوگوں جب اللہ چاہے گا تب ہماری غربت دور ہوگی، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، بندہ میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تیرے رزق کا بندوبست میں کروں گا، تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو سود یہ بڑے گناہ میں سے۔ نمبر 13، اللہ محفوظ رکھے، یتیموں پر ظلم کر کے ان کے مال کو کھا جانا، یتیموں پر ظلم کرنا، بچے ہوں یا بچیاں، اناتھوں پر، اور ان کے مال کو کھانا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھے گا کہ یتیموں کی پرورش کرنے والا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہوگا برابر۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام ہے یتیموں کی پرورش کرنے، اور یتیموں کا مال کوئی ہڑپ کر کے ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، یا یتیموں پر کمزوری کے ناطے کسی بھی انداز سے ظلم کرتا ہے، وہ بڑا گناہ کر رہا ہے، جہاں حقوق العباد بھی پامال ہو رہا اور حقوق اللہ بھی پامال۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے سماج میں موجود یتیم بچوں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھو، رزق میں برکت کا ذریعہ سمجھو، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھو۔ جانے اور انجانے میں اگرچہ شیطان ابھارے، کبھی یتیموں کے مال پر ہاتھ نہ صاف کرنا۔ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے ہمارے قبضے میں آ گئے، بڑے بھائی کی ساری وراثت تحصیل سے اپنے نام لکھا لینا، یہ کام قطعا نہ کرنا۔ یتیم، اناتھ، یہ ہمارے لیے نجات اور ترقی کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ۔ ان کے اوپر ظلم اور ان کا مال کو ہڑپ کر لینا، یہ ہمارے لیے بدبختی اور جہنم میں جانے کا ذریعہ، یتیموں کا مال کھانا۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ آج دیکھو بہت سارے لوگ تبلیغ کے نشے میں، جاہل لوگ تبلیغ کے نشے میں ہر بات کو کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ بات تو قرآن میں ہے، یہ بات تو حدیث میں ہے، حالانکہ وہ بات قرآن میں نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بات حدیث میں نہیں ہوتی۔ من گھڑت روایت کو، حدیث کو حدیث نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی بات اگر اللہ اس کے رسول کی جب نسبت کرنے تو تحقیق کرو، چھان بین کر لو۔ آج واٹس ایپ پہ دیکھے ہر علم گلم چیزیں فارورڈ کرتے، جو ان کو پسند آیا فارورڈ کر دیے، حالانکہ کوئی تحقیق اور چھان بین نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول یا اللہ کی جانب کوئی بھی بات ہم نے نسبت کی جو اللہ اس کے رسول نے نہیں فرمایا، تو تہمت ہوگی، جھوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور عام طور پر بھی آپس میں بھی جھوٹ بولنا بنا شرعی ضرورت کے، یہ بڑا گناہ ہے۔ میدان جہاد سے جب مٹبھیڑ ہو کافروں اور مسلمانوں کا، تو پیٹ پھینک کر بھاگ آنا، یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مجاہد بنائے، اور اللہ تعالی اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے والوں کے حفاظت فرمائے، آمین۔ بڑے گناہوں میں سے 16 نمبر گناہ، حکمرانوں کا پبلک پر ظلم و زیادتی، اور حکمرانوں کا پبلک کے ساتھ دھوکہ اور دغا بازی۔ جس کا جتنا بڑا مقام ہے دنیا کے اندر، اس کی اتنے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی حاکم اپنے رعایا پر، اپنے پرجا پر ظلم کرتا ہے تو بڑا گناہ کرتا ہے، اور اگر دغا بازی یا فراڈ یا دھوکہ کا معاملہ کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ۔ اللہ مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے ملک چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے لیے دعا کرنے والا وفادار رعایا اور پرجا بنائے۔ نمبر 17، فخر اور غرور اور گھمنڈ کرنا، کسی بھی چیز پر اترانا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، کسی بھی چیز پر، اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت پر۔ ہاں، اگر ہمارے پاس جو کچھ ہے، اگر وہ ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی بنائی ہوئی نعمت ہوتی تو کرتے،
ساری نعمتیں دی ہوئی کس کی ہیں؟ گھمنڈ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ذلیل کر دے گا، سب سے ذلیل ہوگا۔ یہ بڑا گناہ ہے تکبر اور گھمنڈ اور خود پسندی، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا۔ ہم چنی دی گرے نہیں، ہم سے زیادہ نمازی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ عمرہ کرنے والا نہیں، ہم سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھنے والا، ہم سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ جس شخص کے اندر اپنی نیکی کے بارے میں غرور اور گھمنڈ آ گیا، اس کی نیکی اکارت اور تباہ و برباد ہو گئی۔ نمبر 18، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ اور جھوٹی گواہی دینا یہ اور بڑا گناہ۔ آج ہمارے یہاں کے کورٹوں میں، تحصیلوں میں، پولیس چوکیوں میں سچی گواہی دینے والے کم ملیں گے۔ جھوٹی گواہی کو تو 100 روپے میں آپ خرید لو گے، ہے بات کی نہیں؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا کبھی بھی ایسی بات ہو جھوٹی گواہی کبھی نہ دینا۔ نمبر 19، شراب پینا یا شراب بنا کے بیچنا یا شرابی کو شراب ہدیہ اور تحفے میں دینا۔ اور شراب ہی نہیں، ہر وہ چیز ہے جس کے اندر شراب والی کیفیت ہے، ہر وہ چیز ہے جس کے اندر شراب والی برائی ہے، کیونکہ یہ شراب ساری برائیوں کی ماں ہے۔ یہ شراب، یہ نشیلی چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، یہ ساری برائیوں کی ماں ہے۔ اسی طریقے سے 20 نمبر گناہ، سٹا، جوا بازی۔ سٹا تو آپ لوگ جانتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ تھائی لینڈی۔ تھائی لینڈی، وہ تھائی لینڈ میں جائیں گے رب کی جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تھائی لینڈی، جوا، سٹے بازی یہ سود کے قسموں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے بڑے گناہوں میں سے 21 نمبر، پاک و صاف شریف عورت پر زنا اور بدکاری کی تہمت لگانا۔ کیونکہ زنا کے بارے میں کہا، جب 4 چشمدید آنکھ سے رسی کنویں میں گر گئی یہ دیکھ لے تب بولے، ہے کہ نہیں ہے؟ پاک دامن عورت ہے، کوئی ظاہری چیز دیکھ کر بس اندازہ ہو نہ ہو معاملہ تو کچھ گڑبڑ ہے۔ کون ہوتے ہیں آپ؟ آپ عالم الغیب ہیں، اس کے دلوں کے حالت کو آپ جانتے ہیں۔ تو پاک دامن شریف عورت پر جو زناکاری سے غافل ہے، جس کو زناکاری کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی سوچی بھی نہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں، ارے یار یہ تو فاحشہ، ارے یار یہ تو بدکارہ، ارے یار یہ تو آوارہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق اللہ بھی اس کے اندر ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ مال غنیمت میں 22 نمبر، مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ کافروں اور مسلمانوں کی اسلام کی بلندی کے لیے جہاد ہوا، اس میں جو کافروں کی مال آئے گی اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے راہ میں کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے، دیکھا سب کچھ ابھی تو حصہ ملے گا، ایک موبائل اچھا مل گیا، چپے سے جیب میں رکھ دیا، یہ خیانت، یہ چوری، ایسا یہ بھی بڑا گناہ۔ چوری کرنا کیا ہے؟ کون چوری کر سکتا ہے؟ وہ عورت اپنے شوہر کے مال میں اتنی چوری کر سکتی ہے جتنا اس کے اور اس کے بچوں کی ضرورت ہے۔ اگر شوہر نہیں دیتا، اگر شوہر، ذرا غور سے مسئلہ سنیں گے، عورت بیمار ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، شوہر کما کما کے رکھ رہا، پیٹ بھرنے کا نہیں دے رہا ہے، دوا کے لیے ضروری ہے دوا، تو اتنا فساد کا سامنا کر کے کہ شوہر جان نہ پائے، ورنہ کچھ سے کچھ کر دے گا، ظالم ہو آئے ایسا آدمی، تو وہی۔ ورنہ چوری کیا ہے؟ حرام اور ناجائز اور بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے 24 نمبر بڑا گناہ، ڈاکہ زنی کرنا۔ ڈاکہ، چوری اور ڈاکے میں فرق ہے، اچک لینا، چوری کرنا، ڈاکہ میں فرق ہے۔ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نقب لگا کے وہیں اذان دینا، ڈکیتی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانا، کیا کرنا؟ آج کتنی جھوٹی قسمیں ہم کھا جاتے ہیں، واللہ ہے نہیں یار، نہیں میں نے نہیں سنا، نہیں میں نے نہیں دیا ہے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو جھوٹے کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا۔
قسم کھانا کیا ضروری ہوا؟ نہیں ضروری، لیکن اپنی صفائی کے لیے، اپنے کو اچھا بنانے کے لیے لوگ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ نمبر 26 اللہ محفوظ رکھے ظلم و ستم کرنا، چاہے اپنے اوپر یا اپنے بیوی کے اوپر یا اپنے بچوں کے اوپر یا اپنے نوکر کے اوپر یا اپنے خادم کے اوپر یا اپنے پڑوس کے اوپر یا اللہ کی زمین پر۔ اللہ کی زمین پر فصل لگی ہے، اسے کاٹنے کا حکم دیا گیا، مونڈ میں آیا، آپ گئے ماچس لگا دی، یہ ظلم ہے یا عدل و انصاف؟ ظلم ظلم ظلم، اس کا انجام قیامت کے دن تاریکی ہے اور اندھیرا۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم قرار دیا ہے، لہذا کسی طرح کا بھی ظلم کرنا یہ بڑا گناہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ نمبر 27 ٹیکس اصول کرنا، جزیہ جس کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں سے ٹیکس نہیں اصول کیا جائے گا، مسلمانوں پر جزیہ نہیں لگایا جائے گا۔ نمبر 28 حرام کھانا یا کسی حلال چیز کو حرام ذریعے سے حاصل کرنا، حرام کھانا، حرام کمانا یا حلال چیز کو حرام ذریعے سے حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے خودکشی، آتم ہتیا، جو اپنے آپ کو گلے میں پھانسی لگا لیں، جلا لیں، یہ بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ باتوں میں نمبر 30 باتوں میں اکثر و بیشتر جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا بنا شرعی ضرورت کے۔ نمبر 1 برا قاضی، برا جج، جو ناحق فیصلے دے، جو منہ دیکھی دیکھ کے بات کرے، جو عدل و انصاف کے ساتھ دلائل اور قرائن کے بنیاد پر نہ دے، ہمارا باپ ہے، ہمارا بھائی، ہمارا سالہ ہے، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، برا قاضی۔ نمبر 32 فیصلہ کرنے میں رشوت لینا، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا ہے، دو رشتے طے کرانا ہے یا فیصلہ کرنا ہے، اس میں رشوت لینا یہ بڑا گناہ۔ نمبر 33 عورتوں کا مردوں کا لباس، مردوں کی چال اور مردوں کا انداز اختیار کرنا، اور مردوں کا، سلیم بھائی سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ عورتوں کو مردوں جیسا چہرہ، مہرہ، چال ڈھال، بول، لباس، پوشاک بنانا، اور مردوں کا عورتوں جیسا بنانا۔ اللہ نے لعن اللہ کے رسول فرماتا ہے اللہ کی لعنت ہو مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر، اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے بمبے میں چلے جاؤ، ایک قومی ہے ساڑی بلاؤز پہنے رہتی، وہ اپنے آپ کو ہجڑا کہتے ہیں، اور ہمارے اترولہ سائڈ میں بھی اس طرح پائے جاتے ہیں، وہ یہاں پہنے بلاؤز پہنے ساڑی، کیا سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ جو عورت جس طرح بولتی اس طرح بولنا، اسی طرح چلنا، وہی لباس پہننا جو سماج میں مردوں کا لباس، اس سماج میں مردوں کا لباس مشہور ہے، وہ عورت نہیں پہن سکتی، اس سماج میں عورتوں کا لباس مشہور ہے، مرد نہیں پہن سکتا۔ تو مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور میں بتا چکا جس گناہ پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے وہ کیا ہے؟ بڑا گناہ۔ دیوس اور بے غیرتی، دیوسیت اور بے غیرتی بڑا گناہ۔ 34 نمبر دیوس کسے کہتے ہیں؟ آدمی جانتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے اور اس کی بدکاری سے وہ راضی بھی ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس کو دیوس کا بہت بڑا مجرم اور سماج کو برباد کرنے والا ایک خطرناک ناسور، دیوس سمجھ گئے نا؟ بے غیرتی ہی ہے نا، آدمی جانتا ہے، باہر بلکہ بلاتا ہے۔ اور کیا حال ہوگا ان بدماشوں کا جو سعودی عرب میں اپنے ملکوں سے جھوٹے نکاح کے سرٹیفکیٹ لا کر کے اور مزرے میں جسم فروشی کا کام کرواتے ہیں پیسہ کمانے۔ ابھی پچھلے مہینے میں 4 لوگ پکڑے گئے جن کے پاس 4 عورتیں تھیں، وہ دھندا کرواتے تھے، اللہ محفوظ رکھے ایسے بے غیرتوں، اور ان کا نام مسلمان نہ ہو، ملک بھی کچھ اسلام کی طرف نسبت۔ تو دیوسیت یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 36 ذرا سنو میرے بھائیوں، پیشاب سے احتیاط نہ کرنا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے
ना बचना। उठे, नमाज नहीं पढ़नी है। हमारे बम्बई में लोग कहते हैं असगर साहब नारायण लभेर लिए, इसने नहीं की। छींटे से बचना है तो जो छिटक के आता है और हम यहाँ लपेट रहे हैं जानबूझ कर, तो क्या होगा डॉक्टर साहब? आपने पढ़ा सुना होगा कि अजाब कब्र का जरिया है पेशाब के छींटों से ना बचना, कब्र के अजाब का जरिया। होशियार रहो मेरे भाइयों, पेशाब के छींटों से बचो। नंबर 37, रियाकारी अल्लाह महफूज रखे। दिखावा, शोहरत, नामवरी, नाम पैदा हो। नमाज के बाद देखा दाएं बाएं, सुभान अल्लाह सुभान, और देखा और कोई बैठा। रियाकारी करने वाला जान जाता है, हो सकता है बगल वाला ना जान पाए क्योंकि वो दिल का ताल्लुक है, लेकिन जो रियाकारी करेगा सब जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा? हैं? तो रियाकारी ये बड़े गुनाहों से है। अल्लाह महफूज रखे। 38 नंबर, दुनिया के लिए इल्म हासिल करना और इल्म छिपाना। दुनिया के लिए इल्म हासिल करना बड़े सफाई के साथ, चूंकि आप लोग स्टूडेंट और तालिब इल्म कह सकता है। अगर कोई शख्स इस दीनी क्लासों में, इस तरह की दीनी क्लासों में सिर्फ इसलिए आ रहा है कि खाना मिल रहा है, चलो घंटा डेढ़ घंटा बैठेंगे या जुमा पढ़ेंगे, वहां मिठाई बढ़ती है, ये वहां मस्जिद में पानी पियेंगे पढ़ेंगे क्योंकि वहां पानी, मकसद उसका क्या है? पानी, मकसद उसका क्या है? तो दुनिया के लिए इल्म हासिल करने का चेहरा बनाना हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों? और दुनिया के लिए इल्म छिपाना। असगर साहब ने कोई मसला पूछा, असगर साहब और सैयद साहब दोनों मेरे दोस्त हैं यार, अगर सही कह दूंगा तो दोनों से चाय नहीं मिलेगी आइंदा। तो हालांकि वहाँ मुझे अपने इल्म को जो है बताना चाहिए कि नहीं, इल्म छिपाना हुआ। कोई आदमी भागा आ रहा है, मौलाना ज़रा ये मसला बतला दीजिए, परेशान है, आपके पास फुर्सत भी, वक्त भी, जरिया भी। अरे चलिए यार, अभी मुझे अपनी जाना, मेरी बीवी बैठ करके इंतजार कर रही होगी, खाना नहीं पहुँचाया। ये इल्म छिपाना वो क्या? हक को छिपाना, ये अल्लाह महफूज रखे, ये बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से बड़े गुनाहों में से हलाला करना और करवाना। आप लोग तो हलाला जानते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की लानत तो हलाला करने वाले पर और हलाला कराने वाले पर अल्लाह की लानत हो। इसी तरीके से खियानत, और आप लोग खियानत जानते हैं, खियानत हक की मुकम्मल अदायगी ना करना या खियानत करना बड़ा गुनाह है। बड़े गुनाहों में से 39 नंबर, खियानत के साथ साथ एहसान जितलाना। सदका खैरात करके, एहसान करके अपने गुनाहों को, अपने सदक़े खैरात के सवाब को लाएगा और बर्बाद। अल्लाह हम सबको महफूज रखा। और ये बड़े ख़तरनाक है, मैं बताया था किसी दर्स में, शैतान का टारगेट और पूरी कोशिश कि बंदा जहन्नम में जाए, जन्नत से महरूम कर दिया जाए। तो एहसान जितलाना ये बड़े गुनाहों में से है। 41 नंबर गुनाह तकदीर को झुटलाना। 42 नंबर गुनाह लोगों की वो बातें चुपके से सुनना जिसे वो छिपाते हैं। आज ये है कि नहीं है? लोगों की वो बातें कान लगा के चुपके से सुनना जिसे वो हमसे छिपाना चाहते, नहीं चाहते कि तो हम अनजान पाए, हम किसी तरह बात उधर करें, कान किधर लगा हुआ है। ये बड़ा गुनाह अल्लाह ने मना। चुगलखोरी ये अज़ाब कब्र का जरिया, अज़ाब कब्र का सामान है। चुगलखोरी, गीबत, लगाई बुझाई, ये बड़े गुनाहों में से है। बड़े गुनाहों में से 44 नंबर लानतान करना। लानत, अरे चल बे, सोचुया खा के बिल्ली हज को चाहे बड़ा नमाज कर रहा है, अरे चल तो इस खानदान का है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा, बेटा गैर शरी। तो लानत और मलामत करना। नंबर 45 वादे को तोड़ देना, अहद पैमान और एग्रीमेंट को तोड़ देना, ये बड़े गुनाह है। नंबर 46 काहिन, नुजूमी, पंडवा, फ्यूचर भविष्यवाणी करने वाले, मुस्तकबिल की बात बतलाने वाले के पास जाना, सिर्फ आगे की बात मालूम करवाने के लिए, नाम निकलवाने के लिए लोग चले जाते हैं, बीमारियां पता लगाने के लिए लोग दूसरों के पास चले जाते हैं। ये बड़े गुनाह में से, और उनके काहिनों, नुजूमियों, भविष्यवाणी करने वालों की तस्दीक करना, ये और बड़ा गुनाह है। नंबर 47 औरत का
جائز کاموں میں اپنے شوہر کی فرما برداری نہ کرنا اور نافرمانی کرنا. میرے بھائیوں، جہاں مردوں کی ذمہ داری وہیں، اگر شوہر بستر پر بلا رہا ہے اور جسمانی طور پر عورت صحت مند ہے، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کیا کر دے، اور نہیں بعد میں، نہیں بعد میں نہ. ہاں یہ نہیں کہ کیونکہ تیرے انکار کرنے سے بہت سارا گھریلو معاملہ بگڑ جائے گا. وہی ایک چیز ہے جس پر انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اسی طریقے سے بنا شرعی ضرورت کے فوٹوگرافی، تصویر بنانا، چاہے مجسمہ ہو چاہے اسٹیچو ہو، اور کچھ علماء کرام نے کیمرے سے بنا شرعی ضرورت کے فوٹو کو منع قرار دیا. مراد یہاں مجسمہ بنانا کا، اسٹیچو بنانا مٹی وغیرہ سے، یہ منع ہے. لہذا میرے بھائیوں، بنا شرعی ضرورت کے فوٹوگرافی بھی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. مصیبت کے وقت نوحہ اور ماتم کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے. لیسا، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، جس نے گال پھاڑا، گریبان چاک کیا، بال نوچا، اسی کو نوحہ اور ماتم کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہر طرح کی ظلم و زیادتی، ضعیف لونڈی، بیوی اور چوپائے پر ظلم. اکثر ظلم کس پر ہوتا ہے؟ کمزور پر. کمزور پر ظلم ہوتا ہے. طاقتور ہی ظلم کرتا اور کبھی کبھی کمزور بھی ظلم کرتا. تو آپ کی کوئی نوکرانی ہے، آپ کی بیوی ہے نا، یا آپ کے اختیار میں کوئی جانور ہے، اس پر ظلم کرنا. گھوڑا 100 اونٹ لے جا سکتا، آپ 150 لاکھ دیجئے. ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. 52 نمبر ہے پڑوسی کو تکلیف دینا. پڑوسی پڑوسی پڑوسی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبریل برابر وصیت کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں. یہاں لگتا تھا کہ میرے مال میں اس کو، چاہے وہ کلاس کا پڑوسی ہو، گھر کا پڑوسی ہو، ٹرین اور بس کا پڑوسی ہو، مزرعہ کا پڑوسی ہو، اس کے اوپر اس کو تکلیف پہنچانا یہ بڑا گناہ ہے. تو پر مسلمانوں کو اذیت پہنچانا اور گالی دینا ہر سال یہ کیا ہے؟ گالی ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ اتنی ہو گئی کہ وہ بیچارہ اس کو گالی ہی نہیں مانتا. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں گالی گلوچ دینا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا. اب آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا، کہ آپ لوگ جو یہاں ہاتھ دھلتے ہیں تکلیف پہنچانا ہے کہ نہیں؟ بولیے، آج ہاتھ بول کے اٹھیے گا. ہاں، یہ باٹلی پھینک دیتے ہیں، تکلیف پہنچانا ہے کہ نہیں؟ ہے اپنے گھر کا، دکان کا کوڑا کر روڈ پہ پھینک دینا. میں مثال دے رہا ہوں تکلیف پہنچانے کی. آدمی اس کو تکلیف نہیں سمجھتا ہے تکلیف پہنچانا کہ نہیں. اور اکثر گزرنے والے ارے بھائی، کسی غیر مسلم کو بھی بنا شرعی اجازت کے ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے. آپ کے یہاں ایک آدمی غیر مسلم نوکری کر رہا، آپ اس کے بھوکے مار ڈالو گے؟ اب اس کی نوکری نہیں دو گے؟ آپ اس کو لوگوں کے مزدوروں کے برابر نوکری نہ دے کر کے کم نوکری دو گے؟ تو مسلمان کی شان، اس کا مقام تو کچھ اور. مسلمان کو تکلیف پہنچانا کسی بھی چال سے، بات سے، انداز سے. 54 نمبر اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا اور دست درازی کرنا. ہاتھ مار دیا پھڑاک سے، چھین لیا. دست درازی کرنا، ہاتھ سے اس کے اوپر ظلم کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. 55 نمبر فخر، غرور اور بولو کہ نہ بولوں ٹخنوں کے نیچے مردوں کا لنگی، پائجامہ اور ٹخنا اور پینٹ پہننا بڑا گناہ ہے. ببلو کیا ہے؟ بڑا گناہ، بڑا گناہ ہے، جہنم میں جلنے والا گناہ ہے. آپ لوگ سن چکے 1000 بار، لیکن ماننے کیوں نہیں اس پر عمل کرتے ہیں؟ کہ اتنا کہاں چلے گا تمیم بھائی؟ ہاں، جو ٹخنے کے نیچے پہنے گا بنا جسمانی کسی مجبوری کے، کہاں چلے گا تمیم بھائی؟ ہاں، کہاں چلے گا؟ ہائے، جس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے، جس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے.
جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جہنم کا لقمہ اترا قدم بنے گا، جو گھمنڈ اور تکبر کی نشانی ہے، فضول خرچی ہے، نیچے والے کپڑے کو پھاڑنے کا ذریعہ ہے، گندگی کا سامان ہے، دل بھی گندا ہوگا، ایمان بھی گندا ہوگا، اور بچنا آسان ہے یا مشکل؟ بولو، بچنا آسان ہے کہ مشکل؟ ٹیلروں کے لیے پریشانی، کپڑے میں لیکن کیوں نہیں بچتے ہم؟ تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ غلام کا اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جانا، یہ غلام آزاد کا مسئلہ ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، شرک میں یہ آ گیا، لیکن خاص طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ شرک میں یہ چیز آ گئی، اللہ کے علاوہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے مرغے، بکرے، جانور ذبح کرنا یا چاول، خیرات وغیرہ کرنا غیر اللہ کے لیے۔ نمبر 59، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا۔ سعودیہ لانا ہے کسی بھتیجے کو پاسپورٹ بناتے وقت، کیا نام لکھ دو اصغر صاحب؟ اپنا لکھ دو۔ ہے لڑکا ہمارے سگے بھائی کا، سعودیہ لانا ہے، بڑی مشکل پاسپورٹ، چل میرا، تاکہ ہمارے روم میں رہے گا۔ لڑکا کسی کا، چاہے باپ زندہ ہو یا مر گیا ہو، کیا اس لڑکے کے نام کے ساتھ کس کا نام لگے گا؟ اور کوئی دوسرا باپ بن گیا تو؟ اور آج سعودی میں کئی لوگ ہیں اور رکھیں، اب تو خیر وہ فیس لگنے لگی اقامہ پڑھنا بچوں پر، تو اب صفائی کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے، ایک طرح سے نسل کو بدلنا ہے میرے بھائیوں۔ نمبر 7، نہ حق جھگڑا کرنا، نہ حق، کوئی حق نہیں اسلام کی نے اجازت دی ہے کس معاملے میں ہم جھگڑا کریں۔ بھائی قرآن و حدیث آ جائے، صحیح دلیل مل جائے، جھگڑا کرنے کا حق ہے جھگڑا کرنے کا، اپنی ایچ پہ سے لگانے کا، اور سمجھ میں بھی آ رہا، آپ کو قرآن و حدیث مل رہا ہے، صحیح دلیل مل بھی رہی کسی بھی مسئلے میں، اور آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا، لیکن اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر کے اس میں جھگڑے کرنا، اور اسی طریقے سے ساری چیزوں میں۔ نمبر 61، ضرورت سے زائد پانی روکنا۔ پڑوسی پیاسا ہے، مسافر پیاسا ہے، آپ کی ضرورت بھر کا پانی پینے کے لیے گھر میں ہے ضرورت بھر کا، بچوں کے لیے، پھر بھی کسی کو پانی نہ پینے دینا، یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، ہونا چاہیے پانی پلانے والے کو بہت سو۔ نمبر 62، ناپتول میں کمی و بیشی، کئی پرسنٹ تجارتی جن کے یہاں میٹر سے یا وزن سے بڑھتا ہے، بالکل برابر یا جھکی ترازو کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جو روڈوں پہ پھل بیچتے ہیں نا، اکثر کا ترازو خراب رہتا ہے، اکثر وہ اس میں گھٹائے بڑھا لیتے ہیں، کارگو والوں کا اکثر، بنیا کا اکثر، راشن بیچنے والے کا، ناپنے اور بیچنے میں۔ ویل للمطففین، ناپتول میں کمی کرنے والے کے لیے ویل یعنی جہنم ہے۔ تو ناپتول میں کمی، حالانکہ اس سے کچھ ہو نہیں جاتا، کوٹے دار ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ تو جانتے ہیں، کوٹے دار ہے، چینی لینے جاؤ، مٹی کا تیل لینے جاؤ، کتنا دیتا ہے؟ 1 کلو میں 800 گرام، لیے ہیں کبھی کہ نہیں لیے ہیں؟ پیٹرول میں یہاں تو الحمدللہ امید ہے کہ امانت داری ہوگی، اپنے آپ پیٹرول میں کیا ہے؟ ہاں، کانٹے مارنا، لپو مارنا، بمبئی کی نگاہ میں لپو مارنا۔ گئے کمپنی میں 1 کنٹل بھنگار کا دام دیا، لدوایا دائیں بائیں سے کتنا؟ 2 کنٹل، 1.5 کنٹل۔ تانبا خریدا، تانبے سے قیمتی بھی کھیل دیا، چائے پانی کا مل جائے گا۔ ہارے دنیا چاہنے والوں، یہی دنیا ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناپتول میں کمی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ 63 نمبر، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی تدبیر سے نڈر ہو جانا۔ اور یقیناً جس کے دل میں یہ بات آ گئی وہ فرعون بن گیا، وہ حامان ہو گیا، وہ ابو جہل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے آباد رکھے، آمین رب العالمین۔ نمبر 8، وصیت میں ایذا ثانی کرنا، تکلیف پہنچانا وصیت میں۔ ہاں، عطا رحمان ہیں، سید بھائی ہیں، بڑے بیٹے کو 2 پلاٹ، چھوٹا والا بڑا کمینہ اس کو 1 ہی دینا میرے مرنے کے بعد، تکلیف پہنچانا ہو دوسرے وارث کو کہ نہیں؟ یا ایسی وصیت کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 68، بنا شرعی ضرورت کے مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، بنا شرعی ضرورت کے، شرعی ضرورت ہے تو جائز ہے، بلکہ واجب بھی ہو جائے گا۔ روم میں ایک چور ہے، سارے لوگوں کی چوری کرتا ہے،
تو اس چور ہے کون؟ فساد مچانے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کے مال کی حفاظت، اس چور کو اس کی سزا پہنچانے کے لیے جائز ہے، ورنہ بنا زور نہیں۔ اور نمبر 70 یا 69 صحابہ کرام پر لعن و طعن کرنا اور اللہ کے ولیوں کو برا بھلا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور یہ میں نے خاص طور پر اس لیے بتلایا کہ ہم یاد رکھیں، سمجھیں اور بچیں اور بچنے کی دعوت دیں، اور یقیناً جو بچنا چاہے گا اللہ اسے بچائے گا، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چھوٹی غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا اور راضی ہو کر کے جنت دے گا۔ اور بڑے گناہ اگر ہو گئے ہیں تو سچی توبہ، استغفار اور دوسری نیکیاں بڑھا دینا، یہ بڑے گناہوں اور چھوٹے، اور اگر بندوں سے متعلق ہے تو بندے کا حق دے دینا، یہ بڑے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔